السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ حالات ہیں کہ کہیں کسی مسجد کے نیچے مندر ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو کہیں کسی درگاہ کے نیچے مندر ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے اوپر ایک آزمائش ہے، ایسے حالات ہیں جس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے متعلق مفتی سلمان اظہری نے ایک بہت ہی شاندار بیان دیا ہے کہ حالات تو آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ پہلی بار حالات آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی مسلمانوں پہ حالات آئے، لیکن اس کے بعد جو کامیابی ملی وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے مفتی سلمان اظہری کا وہ بیان سنتے ہیں جس میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی شاندار طریقے سے حالات کے اوپر بیان کیا ہے۔ ویڈیو کلپ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے تھے، کہاں کہاں نہیں روکا گیا اسلام کو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کی غرض سے آئے ہیں۔ مکہ والے عمرہ کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں، بیچ راستے میں روک دیا، احرام اتارنے پر مجبور کیا، ایگریمنٹ بنوایا، سائن کروایا اور واپس بھیج دیا۔ اس میں کون لوگ تھے؟ روکنے والوں میں کون تھے؟ سر فہرست ابو سفیان ہے، سب سے مین کردار ادا کرنے والے ابو سفیان ہے کہ آپ کو عمرہ آنے نہیں دیں گے، طواف کرنے نہیں دیں گے، اور یہاں پر حرم پاک میں آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ آپ کو پتا ہے وہ ابو سفیان جس کی وجہ سے جنگ بدر ہو گئی تھی، ابو سفیان کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی تھی۔ یہی رمضان المبارک کا موسم ہے کہ 17 رمضان المبارک کو جو جنگ بدر ہوئی، کس وجہ سے؟ ابو سفیان مال کا قافلہ لے کر ملک شام جا رہا تھا۔ کون سے مال کا؟ یہی مدینے والوں کا لوٹا ہوا سامان تھا، صحابہ کا رکھا ہوا سامان تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اپنا اپنا سامان لے لو اس کے قافلے سے۔ ابو سفیان بچ بچا کر کے ملک شام بھی پہنچ گئے، واپس تجارت کر کے مکہ بھی پہنچ گئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں لگے۔ باوجود اس کے ابو جہل اور ابو سفیان یہ سب مل کر کے 1000 کی تعداد لے کر میرے آقا پر چڑھائی کرنے کے لیے بدر تک آ گئے تھے۔ آپ کو پتا ہے خون ریز جنگ ہوئی تھی اور بہت خطرناک جنگ ہوئی تھی۔ بدر کے موقع پر 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی کیے گئے، لیکن اس کے بعد جو حالات بدلے، پتا ہے 2 سال گزرے تھے، 2 یا 4 سال گزرے تھے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ کہاں کہاں نہیں روکا گیا اسلام کو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کی غرض سے آئے ہیں۔ مکہ والے عمرہ کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں، بیچ راستے میں روک دیا، احرام اتارنے پر مجبور کیا، ایگریمنٹ بنوایا، سائن کروایا اور واپس بھیج دیا۔ اس میں کون لوگ تھے؟ روکنے والوں میں کون تھے؟ سر فہرست ابو سفیان ہے، سب سے مین کردار ادا کرنے والے ابو سفیان ہے کہ آپ کو عمرہ آنے نہیں دیں گے، طواف کرنے نہیں دیں گے، اور یہاں پر حرم پاک میں آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ ابو سفیان ہی کے نعرے تھے، ابو سفیان کے ہمنوا تھے۔ سال گزر گیا، 10,000 کا لشکر صحابہ کا تیار تھا۔ میرے آقا دوبارہ مدینے سے نکل کر حرم کعبہ میں آ رہے تھے۔ اب حالات بدل چکے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، جتنے نشے میں چور لوگ ناچتے ہیں انہیں اندازہ نہیں کہ سورج شام تک رہتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے حالات ایسے ہیں کہ زندگی ہمیشہ ایک ہی مدار پر قائم نہیں رہتی، بلکہ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کل کے امیر آج غریب ہے، آج کے فقیر کل بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ آج دیکھ رہے ہیں، بلکہ کانوں سے ہم سن رہے ہیں، سچائی کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ چائے بیچنے والے اگر پی ایم بن سکتے ہیں تو پی ایم بھی چائے بیچنے والے بن بھی سکتے ہیں، اور بادشاہ فقیر بھی بن جاتا ہے، فقیر بادشاہ بھی بن جاتا ہے۔ حالات ایک طرح کے کبھی نہیں رہتے۔ مکہ والوں نے سال بھر پہلے میرے آقا کے پورے لشکر کو عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ سال بھر کے بعد حالات ایسے تھے مکہ کے کہ ایک خاندان میں بھی اتحاد نہیں تھا، کوئی حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ میرے آقا آئے، شان سے آئے، بغیر تلوار اٹھائے، بغیر جنگ و جدال کے، بغیر قتل و قتال کے حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ لیکن دیکھیں مزاج میرے مصطفیٰ کا،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد، نماز کے بعد ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا. کیا اعلان فرمایا؟ جو مکہ والے بھاگ رہے تھے ادھر ادھر، ارے اتنے سال تک دشمنی کیا ہم نے، 20 سال تک دشمنی کرتے رہے ہیں، اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ پکڑیں گے تو کاٹے جائیں گے، مارے جائیں گے. یہاں تک کہ صحابہ بھی کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج چھیتڑے اڑانے کا دن ہے، آج گوشت کے چھیتڑے اڑانے کا دن ہے. میرے آقا نے صحابہ کے نعرے کو بدل دیا، کہا الیوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، چھیتڑے نہیں اڑائے جائیں. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور نے اعلان کرنے کے وقت کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور اعلان کرتے ہیں مکہ والوں غور سے سن لو، جو حرم میں آ گیا وہ امان میں ہے، اسے پوچھا نہیں جائے گا. جو میرے دادا کے گھر عبد المطلب کے ہاں جائے گا وہ امان ہے، اسے اس کے لیے امان ہے. لیکن اعلانات میں حضور نے یہ بھی فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے بھی امان ہے. حالانکہ ابو سفیان ابھی ایمان بھی نہیں لائے، دشمنی میں 20 سال تک حضور کے مقابل میں کھڑے رہنے والے، کئی ایگریمنٹ سائن کروانے والے، جنگوں کو ابھارنے والے. لیکن حضور اس دن اعلان کر رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے بھی امن ہے. جب یہ بات ابو سفیان کو بتائی گئی جو گھر میں اپنے آپ کو قید کر کے بیٹھے تھے، کہا تجھے امان نہیں دی گئی بلکہ جو تیرے گھر میں آئے گا اسے بھی امان دی گئی ہے. ابو سفیان نے کہا اتنا بڑا دل والا میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں. باہر نکل کر اپنی بیوی کے ساتھ آئے. ہندا، یہ وہ ہندا ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا سینہ چھاپ کر کے کلیجہ نکال کر کے چبایا تھا. حالات ایک طرح کے نہیں رہتے، حالات ایک طرح کے نہیں رہتے. جنگ احد میں رسول پاک کے چچا کا کلیجہ چبانے والی آج ابو سفیان کے ساتھ آئی ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سب کا سب سپرد کر رہی ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوئے. خبردار، اب زبان ان کے بارے میں کھولنا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے صحابیت کا مقام پایا ہے، صحابیت کا مقام پایا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن سنیں توجہ سے، ایک صحابی ہیں عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی مشرف اسلام ہوئے. یہ وہ تھے جو قتل کرنے کے لیے حضور کو مدینے گئے تھے، ہاں تلوار لے کر کے. دو لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں، صفوان اور عمیر، یہ دو لوگ ہیں، میٹنگ کرتے ہیں کیونکہ دونوں کا مسئلہ تھا. جنگ بدر میں عمیر کا بیٹا قیدی ہو گیا تھا اور صفوان کا باپ مارا گیا تھا، تو دونوں کا پرابلم سیم تھا. تو دونوں نے میٹنگ کی کہ محمد کا قتل کر دیں گے. صفوان بڑے پیسے والا، عمیر سے کہا تو تلوار لے کر کے جا، اگر تو مار دیا تو پھر میں تیرے سارے قرضے چکا دوں گا اور تجھے منہ مانگا انعام دوں گا. تو عمیر لالچ میں، ایک بیٹا بھی ہے میرا وہاں پر، چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، زہر میں بجھا کر مدینے لے آئے. اور جب یہاں آئے تو حضرت عمر کی نگاہ پڑی اور پکڑ لیا حضرت عمر نے. عمیر کو کیا کہا جاتا؟ شیطان قریش، قریش کا شیطان. جنگ بدر میں اگر ٹھنڈی پڑتی تو بھڑکانے والا شخص. عمیر بن وہب کو دیکھ کر کے حضرت عمر جھپٹ پڑے اور گلے میں گمچھا ڈال کر کے کھینچتے ہوئے اندر لے آئے حضور کے پاس. حضور سے کہا کہ آقا اس کی نیت صحیح نہیں لگ رہی مجھے. حضور پاک نے فرمایا چھوڑو. پوچھا کیوں آئے عمیر؟ کہا یار میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے، خیر خیریت پوچھنے آیا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹی کی خیریت پوچھنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے ہو؟ تلوار نیچے پھینک دیا. کہا تلوار سے کیا ہونا ہے، تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی لیکن جیت آپ کی ہوئی تھی. تلوار تو ایسے ہی ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں، بہانے بازی کر رہا تھا. تو حضور پاک نے فرمایا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو. پورا بدن کانپنے لگ گیا کیونکہ وہ راز کی بات تھی جو صفوان کے ساتھ عمیر نے کیا تھا، کسی کو نہیں پتا ان دو کے علاوہ. تو عمیر نے کہا جب یہ باتیں سب آپ کو پتا ہے تو پھر آگے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے، میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں اور آپ کی غلامی میں آتا. جو تلوار لے کر گئے تھے، تلوار لے کر گئے تھے، ایمان لے آئے. اب سنیے، عمیر واپس مکہ بھی نہیں گئے، مدینے میں رہ گئے، مدینے میں رہ گئے. ادھر جو صفوان تھا تو ہر قافلہ جو مدینے سے آتا تھا ہر ایک کو پکڑ کے پوچھتا تھا کچھ نئی خبر ہے کیا مدینے میں، کچھ نئی خبر ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پلاننگ کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے میرا ایک دوست گیا ہوا ہے.
बताता किसी को नहीं था, लेकिन रोज ये पूछता था कोई नई न्यूज़ है, नई खबर है मदीने की कुछ। तो एक काफिला आया तो उससे पूछा कुछ नई खबर है? तो कहा हाँ, वैसे तो कुछ बड़ी खबर नहीं है, लेकिन एक अच्छी खबर तेरे लिए है कि तेरा दोस्त मुसलमान हो गया। सफवान ने कहा कि ऐसा जादू मैंने देखा नहीं, कि मेरे साथ उसने मुआहदा किया, एग्रीमेंट किया, क्या क्या बातें हुई, और जाकर मोहम्मद की झोली में गिर गया। तो गुस्से में लाल पीला था। ये चंद दिन गुजरे थे, फतेह मक्का हो गया। मक्का में मेरे आका आए, तब उमैर भी आए साथ में, उमैर बिन वहब भी साथ में आए। अब सफवान जो मक्का में इतने सालों से हुजूर की दुश्मनी में और न जाने क्या क्या प्लानिंग करता रहा, तो मक्का छोड़ करके घोड़ा अपना लेकर भाग गया। कहाँ भागा? कहा कि और लोग हुजूर के दामन में आ रहे हैं, मैं नहीं आने वाला। उसने कहा इससे बेहतर है कि मैं समंदर में छलांग लगा करके मर जाऊं, खुदकुशी कर लूँगा। तो सफवान वहाँ से निकल गया घोड़े को दौड़ाते हुए। उमैर बिन वहब ने खूब ढूंढा, लोगों से पूछा तो बताया लोगों ने कि वो खुदकुशी करने के लिए चला गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उमैर आए, कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा बहुत जिगरी दोस्त है सफवान, क्या आप उसे माफ़ करेंगे? उसके लिए अमान है। मेरे आका ने फरमाया आज सबके लिए अमान है तो सफवान के लिए भी अमान है। तो दौड़े दौड़े गए कि सफवान को खुशखबरी दे दूँ। जा करके देखा तो बहुत सरपट दौड़ाता हुआ घोड़े को ले जा रहा था, मिल गया। कहा रुक जा, मत जा। कहा क्या बात है? मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, तूने मेरे साथ गद्दारी किया है। उमैर ने कहा सफवान, हकीकत की जिंदगी तूने देखा नहीं, इस जिंदगी में एक बार आ तो जा, रूह का जो सुकून है वो तू महसूस करेगा। बहुत बोलने के बाद सफवान ने पूछा किस लिए आए हो? कहा मोहम्मद ने तुझे पनाह दे दी, अमान दे दिया। उसने कहा मैं ये बात का यकीन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे माफ़ करेंगे। कोई निशानी बता दे, कोई निशानी है कि मोहम्मद ने मुझे माफ़ किया? सफवान के उमैर बिन वहब के पास कोई निशानी थी नहीं। फिर वापस गए मक्का। कहा या रसूल अल्लाह, वो सफवान खुदकुशी कर लेगा, कोई निशानी मांगता है कि आप उसे माफ़ कर चुके हैं। मेरे आका मजमे में थे, उस वक्त अपना अमामा शरीफ उतार करके दे दिया। कहा जाओ मेरे अमामे को वो पहचानता है, और अपना एक लिबास दिया। कहा ये दे देना और उससे कहना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने उसे अमान दे दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दिया। हज़रत उमैर ये अमामा और वो लिबास लेकर के आए। उमैर से सफवान से कहा ये पहचानता है कपड़ा? कहा हाँ ये तो मोहम्मद का है। कहा उन्होंने निशानी के तौर पर भेजा है कि तुझे अमान है, तू वापस आ जा। सफवान इतने जराइम के बाद भी जब वापस उमैर बिन वहब के पास आता है, साथ में आते हैं, तो जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का के उसी मैदान में मौजूद थे, हरम काबा में, जब ये दोनों आए तो मेरे आका ने फरमाया रास्ता कुशादा कर दो, रास्ता छोड़ दो। सफवान भी आए, उमैर बिन वहब भी आए, और ये इज्जत अपनी पहली मर्तबा हुजूर की बारगाह में देखा। तो सफवान ने कहा मेरी रूह ने। तो देखा आप लोगों ने कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने कितनी शानदार तरीके से ये बयानी की है कि हालात आते हैं तो उस वक्त क्या होता है। हालात पे कभी घबराना नहीं चाहिए, हालात आते हैं उस पर सब्र करना सबसे बड़ी ईमान की अलामत है। आपकी क्या राय है इस बयान के सिलसिले में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह मुफ्ती सलमान अजहरी के बयानात सुनने के लिए और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।